الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج ہماری سورۃ البقرہ کی 20 نمبر کلاس ہے اور آج ہم ٹوٹل 11 آیات مبارکہ پڑھیں گے 153 نمبر سے لے کر 163 تک، اور یہ دوسرے پارے کا تیسرا رکوع بنتا ہے، لیکن اگر سورہ بقرہ کی ترتیب دیکھیں تو 16 رکوع پہلے پارے کے اور یہ اس اعتبار سے تیسرا رکوع ہے۔ تو آج ہم سورۃ البقرہ کا 19واں رکوع پڑھیں گے۔ باقاعدہ ترجمہ اور تشریح اور گرامر کو دیکھنے سے پہلے آج کی آیات مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے حافظ رضا احمد صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم۔ آمین، جزاک اللہ۔ الحمدللہ آج کا جو رکوع ہے یہ جس طرح کہ گزشتہ آیات مبارکہ میں ہم یہ سبق پڑھ چکے ہیں کہ منصب امامت اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کو تفویض فرما دیا، اور جو ایک سینکڑوں سال کی امامت تھی وہ بنی اسرائیل کی سے بنی اسماعیل یعنی آقا دو جہاں کو اور آپ کی امت کو دے دی گئی۔ قبلہ کی تبدیلی کا حکم پیچھے گزر چکا، مسلمانوں کو فکری لحاظ سے اور عملی لحاظ سے جو ہے وہ یکسوئی فراہم کر دی گئی۔ اب مسلمانوں کی تربیت کی جا رہی ہے۔ 153 نمبر آیت سے لے کر آپ 286 یعنی تیسرے پارے کے نصف تک، تقریباً پاؤ تک، آپ اس پوری سورہ بقرہ کے اختتام تک دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت مسلمانوں کی تربیت فرما رہا ہے۔ تو یہ تربیتی چھوٹے چھوٹے احکام ہیں۔ اکثر آیات مبارکہ آیات الاحکام ہیں جن سے کوئی نہ کوئی فقہی مسئلہ اور کوئی نہ کوئی ہماری عملی زندگی کا حکم ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، چھوٹے چھوٹے مفاہیم ہیں،
یہ چونکہ کتاب ہدایت ہے، جس چیز کی ہدایت مطلوب تھی اللہ رب العزت نے بندوں تک وہ احکام نازل فرما دیے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک موضوع کو پکڑا اور اس کو A to Z ذکر فرما دیا، بلکہ جس جگہ پہ جو چیز چاہیے تھی اسی جگہ پر انہی چیزوں کو ذکر فرما دیا گیا۔ سب سے پہلے مسلمانوں کو جو منصب امامت دیا گیا اس کی بقا کے لیے اللہ رب العزت نے دو گر مسلمانوں کو بتائے کہ اے ایمان والو، جب بھی تمہیں کو مشکل پیش آئے قیامت تک کے لیے اس منصب امامت میں، کیونکہ میرا حبیب ختم المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم آخری رسول ہیں، شریعت مکمل ہو چکی ہے، لہذا جب بھی کبھی کسی اس مسئلے میں تمہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے تو تم نے دو چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز صبر ہے اور دوسری چیز جو ہے وہ نماز ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی معیت کا وعدہ صبر اور نماز کے ساتھ امت مسلمہ کو اس کی یقین دہانی کروائی ہے۔ ترجمے میں ذرا غور کیجئے گا، یا ایھا الذین آمنو، یا اور حروف ندا ہے، ووکیٹو پارٹیکل ہے، ایو جو ہے یہ اس میں موصول کے لیے بھی آتا ہے، الرٹ کرنے کے لیے بھی ہے، ہا تنبیہ کے لیے ہے۔ تو یا ایھا، اے الذین اس میں موصول ہے، ریلیٹو پروناؤن ہے، اے جو آمنو ایمان لائے ہو، استعینو تم مدد طلب کرتے رہو کسی بھی مشکل اور پریشانی میں، بالصبر والصلاۃ، صبر سے اور نماز سے۔ تو پتہ چلا یہ دو کامیابی کے گر ہیں، مسلمانوں کو ہمہ وقت اپنی مصائب اور پریشانیوں میں ان دو چیزوں کو خصوصیت کے ساتھ مد نظر رکھنا چاہیے۔ تو پتہ چلا صبر اور نماز ہی جب مین بنیادی چیزیں ہیں تو پھر مسلمانوں کے پاس تو کامیابی کے یہ گر اور اصول موجود ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ نے اپنی معیت کا بھی وعدہ فرما دیا۔ ان بے شک اللہ یہ پراپر ناؤن ہے، اس میں علم ہے، مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، یہ آیت بھی اس مسلم امہ کی رہنمائی ہے۔ یہ صورت مدنی ہے اور مدنی احکامات ہیں۔ آقا دو جہاں جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو جہاں معاہدات ہوئے وہاں کچھ غزوات بھی ہوئے، اور صحیح بخاری کے حدیث کے مطابق آقا دو جہاں نے تقریباً 19 غزوات میں شرکت فرمائی۔ محدثین نے ان کی تعداد 27 کے قریب لکھی ہے۔ یہ جس بات کی طرف اشارہ ہے وہ غزوہ بدر ہے۔ مسلمان 313 تھے اور 950 کے ساتھ ان کا مقابلہ تھا، تو کچھ اہل ایمان جو ہیں انہوں نے جام شہادت نوش کیا، تو جو اہل مکہ تھے اور منافق مشرک کفار لوگ تھے انہوں نے تانا شروع کر دیا کہ دیکھو زندگی کتنا بڑا انعام ہے، اور ان لوگوں نے صرف اپنی ہٹ دھرمی اور لڑائی اور جھگڑے میں اس جان کو گوا دیا ہے۔ تو یہ جو موت کا ایک تصور تھا اس کا ڈر مسلمانوں کے دلوں سے ختم کیا گیا، اور ان کو کہا گیا کہ موت تو اس کی ہوتی ہے جو دنیا دار ہوتا ہے، لامحدود دنیا کی تڑپ اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ جو اللہ کے راستے میں مر جائے، شہید قتل کیا جائے، وہ تو مردہ ہے ہی نہیں بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن وہ تمہارے شعور میں نہیں آ سکتے۔ تو غزوہ بدر اس کا پس منظر ہے، شہداء زندہ ہیں۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ شہداء کس اعتبار سے زندہ ہیں، کیا روحانی اعتبار سے یا جسمانی اعتبار سے؟ کچھ لوگوں کا موقف ہے کہ شہداء نے جس مشن کے لیے جام شہادت نوش کیا تھا ان کا مشن زندہ ہے تو وہ زندہ ہیں۔ تو یہ 3 پوائنٹ آف ویو ہیں، کیا روحانی طور پر زندہ ہیں یا جسمانی طور پر زندہ ہیں، یا ان کا مشن چونکہ زندہ ہے اسلام اس لیے وہ زندہ ہیں۔ تو اہل سنت کا موقف ہے کہ وہ روحانی اعتبار سے بھی زندہ ہیں، اپنے مشن کے اعتبار سے بھی زندہ ہیں، اور جسمانی اعتبار سے بھی زندہ ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، شہداء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ لیکن ہم اگر یہ سوچیں کہ وہ ایک 6 فٹ کی بظاہر لمبی اور 2-2.5 فٹ کی چوڑی قبر میں انبیاء اور شہداء اور صالحین زندہ کیسے ہوں گے، تو اس کا جواب اس آیت کے آخری ٹکڑے میں ہے کہ ہماری عقل کی رسائی ہی نہیں ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم شعور نہیں رکھتے۔ یہ اللہ کی قدرت اور حکمت ہے کہ وہ کیسے زندگی دیتا ہے۔ تو قبر کی زندگی کے جو منکرین ہیں وہ بھی امت مسلمہ کے مختلف گروہوں میں کچھ نظریات رہے ہیں، لیکن اہل سنہ کا یہی عقیدہ ہے کہ شہداء، انبیاء، اللہ کے نیک لوگ اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری کی، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میرے والد غزوہ احد میں پہلے شہید تھے جن کا نام حضرت عبداللہ تھا، اس وجہ سے ان کا پورا نام ہی ہے جابر بن
عبداللہ، وہ کہتے ہیں میرے والد شہید ہو گئے تو آقا دو جہاں نے میرے والد کو کسی اور شہید کے ساتھ ہی ایک قبر میں دفن کر دیا۔ تو وہ کہتے ہیں بڑی پریشانی ہوئی، مجھے 6 مہینے تک تقریباً یہ سوچ میں مبتلا رہا کہ میرے والد کسی اور کے ساتھ دفن ہیں تو کیسے ہوں گے، کیا کیفیت ہوگی۔ تو بعد میں اللہ رب العزت نے کو ایسے اسباب پیدا کر دیے اس کی قدرت کے ساتھ کہ انہوں نے اپنے باپ کو قبر سے نکالا، اور جب انہوں نے دیکھا تو صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ان کا جو ہے وہ ابھی کفن بھی صحیح تھا، ان کے زخموں سے خون کی بھی وہی کیفیت تھی جو 6 مہینے پہلے تازگی کی کیفیت تھی۔ تو شہداء زندہ ہیں، انبیاء زندہ ہیں، اللہ کے نیک بندے زندہ ہیں، لیکن ہم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ ولا تقولوا، واو کا معنی اور، لا نہ، یہ نہیں کے لیے ہے، روکا جا رہا ہے، تقولوا اور نہ کہو تم، لمن ان کو جو یقتلو مارے جائیں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اموات مردہ، ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ اگر کوئی 100 کتابیں بھی پڑھ لے کہ قبر کے بعد کی زندگی جو ہے وہ میری سمجھ میں نہیں آتی، تو اللہ رب العزت نے ایک مختصر سے 3 الفاظ میں فرما دیا کہ تمہارا ذہن اور تمہارا شعور اتنا ہے ہی نہیں کہ تم اس زندگی کو جانچ سکو۔ اس کے بعد 155 نمبر آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ تم اگر اسلام اس لیے لائے ہو کہ تمہاری بھوک مٹ جائے گی، یا جو ہے وہ تمہیں مال اور اولاد کے حوالے سے بڑا فائدہ ہوگا، یا تمہاری کھیتیاں بڑی ہری بھری ہو جائیں گی، تو اللہ فرما رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے اسلام لانے سے تمہیں مادی فوائد بھی ہوں۔ مادی فوائد بھی ہوں گے، اللہ کا وعدہ ہے، لیکن بنیادی طور پر مسلمان کے دل و دماغ سے یہ جو نقصان اور خدشات کی ایک کیفیت ہے اس کو اللہ دور فرما رہا ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ اسلام لانے سے ایسا نہیں ہوگا کہ تم اب بالکل ایک پھولوں کی سیج پہ بیٹھ گئے ہو، بلکہ حضرت اقبال کا تو یہ بڑا پیارا مفہوم اور ان کا شعر ہے کہ یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ تو مسلمان تو جب اللہ رسول کے احکامات دیکھتا ہے اور ارد گرد پھیلی ہوئی مادی دنیا کے نظام کو دیکھتا ہے تو پھر تو اس کو ٹکرانا پڑتا ہے۔ پوری دنیا کا نظام سود ہے، بندہ مومن سود سے بچتا ہے، وہ کیسے چلے گا؟ اس کو تو قدم قدم پر مشکلات کا سامنا ہوگا۔ تو یہ بھی مسلم امہ کی فکری تربیت کی جا رہی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، واو کا معنی ہے اور لام تاکید کے لیے ہے، یقیناً نبلو ونہ نون سکیلا ہے، شد کے لیے ہے، بلا یبلو آزمائش کے لیے ہے، کم تمہیں، اور یقیناً ہم آزمائیں گے ضرور تمہیں، بشیء من الخوف کچھ خوف کی حالت میں تمہیں کسی کیفیت میں مبتلا کر کے، والجوع اور بعض اوقات بھوک کی کیفیت میں۔ صحابہ کرام کا دور آقا دو جہاں کا جو دور مبارک ہے وہ ان چیزوں میں ہمارے سامنے ہے۔ قرآن مجید میں صلاۃ الخوف کا تذکرہ بھی ہے کہ تم نے کفار کے لشکر کے سامنے نماز جو ہے اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، وہ اپنے مقام پہ اس کی تفصیل آئے گی۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور جو مال کی کمی اور نقصان ہے یہ بھی تمہیں برداشت کرنا پڑے گا۔ بعض اوقات تمہیں گھر کا سارا کچھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح قربان کرنا پڑے گا۔ والانفس، اور جو جان ہے اس کے کمی بیشی کے ساتھ بھی تمہیں اسلام کی راہوں پر چلنا پڑے گا۔ والثمرات، اور بعض اوقات جو کھیتیاں ہیں، پھل ہیں، ان کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ بھی تمہیں تکالیف برداشت کرنا پڑیں گی۔ اور یہ آیات مبارکہ ان کی عملی تفسیر جو ہے وہ ہمیں واقعہ کربلا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ جتنا ان کا ایمان معتبر تھا، اللہ رب العزت نے اتنی بڑی ہی ان کی آزمائش لی۔ ہم یقیناً آزمائیں گے تمہیں، کبھی خوف کے ساتھ، کبھی بھوک کے ساتھ، کبھی اموال کے نقصان، کبھی جان کے نقصان، اور کبھی پھلوں کے نقصان کے ساتھ۔ وبشر الصابرین، لیکن ساتھ ہی کہہ دیا گیا وہ وقتی تمہاری کیفیات ہوں گی، اصل میں تو تمہارے لیے اللہ رب العزت نے بشارتیں رکھی ہیں۔ وبشر، اور اے حبیب مکرم آپ خوشخبری دیں، الصابرین، صبر کرنے والوں کو۔ اچھا، صبر کرنے والے ہیں کون؟ ان کے لیے پھر نشانی بیان فرما دی کہ ان کی زبان کے اوپر ایک لفظ بھی شکایت کا نہیں آتا، کبھی حرف شکایت اپنی زبان پہ نہیں لاتے۔ جب بھی کہیں انہیں کوئی بھوک، مال، جان اور ان چیزوں کے حوالے سے کبھی کوئی
سامنا کرنا پڑتا ہے مشکلات کا، تو ان کی قولی اعتبار سے بھی، فکری اعتبار سے بھی اور عملی اعتبار سے بھی وہ ایک جملے کی مثال نظر آتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہمارا تو جینا بھی اللہ کے لیے تھا، ہمارا مرنا بھی اللہ کے لیے ہے، جو دیا وہ بھی اللہ کا تھا، جو واپس لے لیا وہ بھی اللہ۔ یہ ہیں صابرین۔ الذین اس میں موصول ہے وہ لوگ، اذا جب، اصابتہم پہنچے انہیں، مصیبہ کوئی بھی مصیبت، تو یہ نکرہ ذکر کیا گیا ہے، کامن ناؤن ہے، کوئی بھی مصیبت، پراپر ناؤن نہیں ہے کہ کوئی خاص قسم کی مصیبت ہو۔ قالو وہ کہتے ہیں، انا بے شک ہم، للہ اللہ کے لیے ہیں، و انا الیہ اور بے شک ہم اسی کی طرف، راجعون لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اور یہ لوگ پھر ہیں کون جو اپنی زندگی میں یہ نظریہ اور لائے عمل اپنا لیتے ہیں؟ اولئک یہی لوگ ہیں، علیہم جن پر، صلوات عنایتیں ہیں، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، ورحمہ اور رحمتیں ہیں۔ گویا کہ اہل دنیا سنبھال رہے ہوتے ہیں، لیکن جو صابرین ہیں وہ اللہ کے اوپر تکیہ، بھروسہ اور توکل کر کے جب بیٹھتے ہیں تو پھر رب کی طرف سے عنایات نازل ہوتی ہیں اور رب کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور یہی لوگ ہیں اولئک و اولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ 158 نمبر آیت مبارکہ، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ بھی ایک فکری تربیت ہے مسلمانوں کی۔ اسلام سے پہلے صفا اور مروہ جو ہیں، پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ صفا اور مروہ دو پہاڑیوں کا نام ہے، صفا اور مروہ، تو ان کو صفا اور مروہ کہتے کیوں ہیں اس کے بارے میں بھی مختلف روایات ہیں۔ تو صفا اور مروہ جو ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ صفا یہ حضرت صفی اللہ یعنی حضرت آدم علیہ السلام اس پہاڑی کے اوپر بیٹھے تھے، اور مروہ جو ہیں یہاں حضرت حوا علیہ السلام بیٹھی تھیں، تو مروہ اور امرا سے نکلا ہے، اور صفا جو ہے وہ صفی اللہ، تو اس نسبت سے ان دونوں کو صفا مروہ کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ ہے کہ یہ ایک صفائی والا پتھر ہے جو چمکتا پتھر ہے، اور مروہ جو ہے یہ بھی چکنا پتھر کہلاتا ہے، اس وجہ سے یہ دونوں پہاڑیوں پہ جو پتھر ہیں اس نسبت سے ان کو صفا مروہ کہتے ہیں۔ لیکن یہ سب تفسیری روایات ہیں، اصل میں تو ایک نظریے کی اصلاح ہے کہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زوجہ محترمہ، جن سے اللہ نے حضرت اسماعیل جو ہے وہ پیدا فرمائے، تو ان کو جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ چھوڑ کر آئے وادی غیر ذی زرع میں، تو وہاں صفا اور مروہ میں پانی کی تلاش میں حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا دوڑی، تو ان کا جو دوڑنا ہے وہ آج تک عمرہ اور حج جو ہیں، طواف، اور اس کی ایک عملی شکل ہمارے سامنے موجود ہے، اور یہ وجوب کا درجہ رکھتی ہیں صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا۔ اللہ نے ان کو شاعر اللہ کہا، اور کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ صفا کے اوپر ایک بت تھا جس کو اساف کہتے تھے، اور مروہ کے اوپر ایک اور بت رکھا ہوا ہوتا تھا مشرکین نے جس کو نائلہ کہتے تھے، تو اساف اور نائلہ دو بت تھے، پھر وہ ان کی جو ہے وہ پرستش کرتے تھے اور ان کے لیے عبادات بجا لاتے تھے۔ تو جب حج عملی طور پر نافذ ہونے لگا اور اسلام نے اس کے اندر امینڈمنٹس کی اور مشرکین کے عمل کو اللہ نے رد فرمایا اور کنڈیم فرمایا، جو ان کا ننگے ہو کر طواف کرنا تھا، سیٹیاں اور تالیاں بجانا تھا، تو ایک شک یہ بھی تھی کہ اب صفا اور مروہ کا کیا کیا جائے گا، کیونکہ یہاں تو پہلے بت ہوتے تھے اور یہاں مشرکین ان کی عبادت بجا لاتے تھے، تو یہاں ان کے اعتراض کو رفع کیا جا رہا ہے کہ صفا اور مروہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں، یہاں اگر کوئی اساف اور نائلہ بت رکھے تھے تو وہ مشرکین کا عمل تھا، لہذا ان کے درمیان دوڑنا تو حضرت ہاجرہ کی سنت کے لیے ہے، نہ کہ مشرکین کے طریقے کے اوپر چلنے کے لیے۔ تو سورہ اس 158 نمبر جو آیت ہے سورہ بقرہ کی، اس کا شان نزول بہتر واضح کر رہی ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1790۔ اما عائشہ سے وہ حدیث مبارکہ روایت ہے، مفہوم اس کا وہی ہے جو میں نے عرض کر دی ہے۔ ترجمہ دیکھیے گا، ان بے شک الصفا صفا یعنی پہاڑی، والمروہ اور مروہ پہاڑی، من شعائر اللہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ فمن حج البیت، فا کا معنی پس، من جو اس میں موصول ہے، حجہ فعل ماضی ہے، البیت خانہ کعبہ کا، بیت اللہ کا، جو ارادہ کرے خانہ کعبہ جانے کا، حج کرنے کا، اوے تمارا یا وہ عمرہ کرے، تو فلا جناح تو نہیں ہے کوئی گناہ، کوئی حرج علیہ اس پر، ان یطوفا کہ وہ طواف کرے، بہما ان دونوں کا کوئی حرج نہیں ہے طواف کرنے کا۔ تو حج اور عمرہ میں فرق کیا ہے؟ ذوالحجہ کے مخصوص ایام میں یعنی 8، 9، 10، 11 اور 12
ان 5 دنوں میں چند ارکان بجا لانا، منا سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے منا، جمرات، اس کے بعد قربانی، قربانی کے بعد حلق، اور اس کے بعد ایک طواف، یہ ان ذوالحجہ کے ایام میں بجا لانا یہ حج کہلاتا ہے۔ اور یہ احکامات کہ خانہ کعبہ کا طواف کرنا، طواف سے پہلے میقات سے احرام باندھنا، پھر طواف کرنا، اس کی ابتدا کا حجر اسود سے ہونا، پھر ملتزم پہ آنا، پھر مقام ابراہیم، پھر رکن یمانی، یہ مسنون دعائیں 7 چکر، اس کے بعد نوافل، آب زمزم کا پینا، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا اور حلق کروا دینا، یہ اگر باقی کسی مہینوں میں کسی بھی مقام پہ ہو تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ عمرہ کہلاتا ہے۔ کچھ ارکان ان کے سیم ہیں اور کچھ جو ارکان ہیں وہ الگ الگ ہیں۔ مثلا عمرہ میں منا نہیں جانا ہوتا، عرفات مزدلفہ نہیں جانا ہوتا، اور عمرہ میں قربانی نہیں کرنی ہوتی، لیکن باقی کام جو ہے وہ کرنے ہوتے ہیں، تو تھوڑا سا فرق ہے ان کے درمیان۔ تو کوئی حرج نہیں کہ وہ طواف کریں ان دونوں کا۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، اور جو خوشی سے کرے کوئی نیکی تو فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ رب العزت قدردان ہے اور جاننے والا ہے جو بندہ اس کا شکر اور عبادت بجا لاتا ہے۔ یہ جو اگلی آیت مبارکہ ہے 159، یہ مسلم امہ کے ان لوگوں کے لیے رہنما اصول ہے زیادہ تر جو ممبر رسول پہ بیٹھنے والے لوگ ہیں۔ اور سابقہ جو اہل کتاب تھے ان کے علماء کا وتیرہ یہ تھا کہ وہ کچھ چیزیں عوام سے چھپا کے رکھتے تھے، کہ ان کی دسترسی تورات تک، زبور تک اور انجیل تک، کہ بس کہ یہ علماء کا ہی استحقاق ہے کہ وہ آسمانی کتابیں دیکھیں، بلکہ آسمانی کتابیں اور جو ڈیوائن ریلیجن ہیں یا سیمیٹک ریلیجن ہیں، مثلا یہودیت، عیسائیت یا اسلام ہے، آپ اس کے علاوہ بھی دیکھیں تو جو حق کو چھپانا ہے وہ باقی مذاہب میں بھی ہے، جو سیلف آرگنائزڈ مذاہب ہیں یا نان سیمیٹک ریلیجن ہیں، جیسے ہندوازم ہے اور سکھ ہے اور جین مت ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں بھی جو شودر ہے اس کو ان کی جو مذہبی کتابیں ہیں ان کی آواز اس کے کانوں تک نہیں پہنچ سکتی، یہ غیر قانونی ہے۔ تو ان کا جو ویش ہے، کھشتری ہے اور جو برہمن ہے وہ بنیادی طور پر اپنی اپنی ڈیوٹیوں پر ہیں، اور جو مذہبی کتابیں ہیں وہ برہمن کا استحقاق ہے۔ تو یہ جو ملی جلی کیفیت تھی، یہ مسلم امہ کے جو علماء ہیں اور جنہوں نے مذہبی تربیت کرنی ہے ان کی طرف کچھ زیادہ اشارہ ہے ان آیات سے، اور بنیادی طور پر اہل کتاب کے جو علماء سو ہیں ان کو کنڈیم کرنا اور ان کو بے نقاب کرنا ہے کہ وہ حق کو چھپا لیتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ان کی کتابوں میں تھا تو وہ چھپا لیتے تھے، اب چھپے الفاظ میں بٹوین دا لائن چونکہ امامت بدل گئی بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل، اور حضور کے ممبر کے جو وارث ہیں وہ قیامت تک کے لیے ہیں، ان کو الرٹ کیا جا رہا ہے کہ کتاب ہدایت کو کھول کر لوگوں کے سامنے رکھنا ہے، اور یہ تمہارا یہ استحقاق نہیں، یہ تو ہر اس بندے کا شرف ہے جس کو کلمہ پڑھنے کی توفیق ہو۔ اور مسلم امہ آج اسی وجہ سے پیچھے رہ گئی۔ ہم نے لوگوں کو قرآن کے قریب نہیں کیا بلکہ قرآن سے کو اتنا دور کر دیا کہ 15 20 علوم کی شرط لگا دی کہ ترجمہ قرآن آپ نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ 15 20 علوم جو ہیں ان کے اوپر تمہاری دسترس نہ ہو۔ تو ایک عامی آدمی کا تفاسیر اور ان چیزوں کی مدد سے قرآن کے قریب آنا بہت ضروری ہے۔ ان الذین یکتمون، انا کا معنی بے شک، یہ ایکوزیٹو پارٹیکل ہے، حروف مشبہ بالفعل ہے، انا، انا، کانا، لاکنہ، لعل، لیتا۔ الذین اس میں موصول ہے، یکتمون جو لوگ چھپاتے ہیں، ما انزلنا جو اللہ فرما رہا ہے ہم نے نازل کیا، من البینات کھلی نشانیوں میں سے، والہدا اور جو ہدایت کے احکامات ہیں سابقہ آسمانی کتابوں کے، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے کہ ہم نے واضح کر دیا ان کو لوگوں کے لیے اپنی جو کتاب ہدایت ہے اس کے اندر، تو اس کے باوجود بھی وہ چھپاتے ہیں۔ تو یہ چھپانا اور کتمان حق، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے الفوز الکبیر میں اہل کتاب کی اس خصلت بد کو کتمان حق سے تعبیر کیا ہے، یعنی حق کا چھپانا۔ تو وہ کس چیز کے مستحق ٹھہرتے ہیں؟ اولئک، یہی وہ علماء سو ہیں، یلعنہم اللہ، جن پر لعنت کرتا ہے اللہ، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے۔ ہاں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اس عمل سے رجوع کر لیا اور انہوں نے توبہ کر لی، اپنی اصلاح کر لی، اور جس چیز کے اوپر انہوں نے پردے ڈالے تھے، خصوصاً آقا دو جہاں کی آمد کا جو اعلان تھا، اس کو جب انہوں نے واشگاف الفاظ میں لوگوں کے سامنے رکھ دیا اور وہ حقیقی کتاب کی تعلیمات کے جو ہے وہ بن گئے ان کو اٹھانے والے اور لوگوں تک پہنچانے والے، اللہ رب العزت
ان کی توبہ کو قبول کرنے کی طرف اشارہ فرما رہا ہے۔ ان کے اوپر اللہ لعنت فرماتا ہے، اور لعنت کرنے والے الا الذین، اللہ کا معنی سوائے، یہ ایکسیپٹیو پارٹیکل ہے، استثناء کے لیے آتا ہے، اس کے ساتھ اور بھی سیٹ میں اراکین ہے۔ الذین سوائے ان کے، تابو جنہوں نے توبہ کر لی، واصلحوا اور اپنی اصلاح کر لی، وبینوا اور بالکل واضح کر دیا، بیان کر دیا، کھول دیا ان چھپی ہوئی باتوں کو جو انہوں نے عوام تک نہیں پہنچائی تھیں۔ فاولئک اتوب علیہم، فا کا معنی پس، اولئک اس میں اشارہ ہے، ڈیمانسٹریٹو پروناؤن ہے، یہی لوگ ہیں۔ اتوبو توبہ کا لغوی معنی ہے توجہ کرنا، تو اللہ تواب ہے، بندہ بھی توبہ کرتا ہے، تو اس کا بنیادی جو لغوی ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ میں توجہ کرتا ہوں، یعنی اللہ نے توجہ فرما دی اور ان کی توبہ کو قبول فرما لی۔ اتوب علیہم میں معاف کرتا ہوں، یعنی توجہ کرتا ہوں ان پر، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اور اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ میں ہی معاف کرنے والا ہوں اور میں ہی رحم فرمانے والا ہوں۔ پھر کفار جو حق آنے کے بعد اور اس توبہ، اس اصلاح اور اس تبیین کے بعد بھی ڈٹے رہے اپنے کفر پہ، پھر ان کو لعنت کا مستحق قرار دیا جا رہا ہے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ، کفروا جو کافر ہوئے، وماتوا اور مر گئے، وہم کفار اور اس حالت میں مرے کہ مرنا بھی حالت کفر میں تھا، اولئک علیہم لعنت اللہ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ اور فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین اور سارے لوگوں کی لعنت ہے۔ اور یہ صرف لعنت ہی نہیں ہے بلکہ خالدین فیہا، وہ جو یہ لعنت اور ان کے لیے عذاب علیم ہے، خالدین فیہا یہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، لا کا معنی نہیں، یخفف تخفیف ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے، العذاب عذاب، ولا ہم ینظرون اور نہ ہی انہیں کوئی نظر ثانی کے لیے کوئی مہلت دی جائے گی، بلکہ جو وہ کر بیٹھے ہیں سابقہ، اس حوالے سے ان کو اس کا مصداق ٹھہرایا جائے گا۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ یہاں مسلمانوں کو جو ہدایات دی گئیں پورے رکوع میں، ان میں فکری ہدایات بھی تھیں، ان میں عملی ہدایات بھی تھیں، اور یہ آیت مبارکہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے کہ اس کے اندر امت مسلمہ کے 3 عقیدے بیان ہوئے، اور یہ جو عقیدے ہیں یہ مسلمان ہونے کے لیے بنیادی اہمیت کے حامل ہیں۔ اس کے اندر نظریہ عقیدہ توحید بیان کیا گیا ہے، اور شرک کی نفی کی گئی ہے، اور اللہ رب العزت کے رحمان اور رحیم ہونے کا اعلان ہے۔ گویا کہ یہی بنیادی مسلمان کا وہ عقیدہ ہے جس کے بغیر وہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا، تو یہ فکری لحاظ سے بھی رہنمائی ان کے لیے موجود ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، واو کا معنی جی، اور الہ معبود، یہ ہمارا وہ لفظ ہے جو ہمارے کلمہ طیبہ کی بنیاد ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں، تو وَإِلَٰهُكُمْ اور تمہارا جو معبود ہے، الہ واحد وہ ایک ہی معبود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم حرم کعبہ کے اندر اپنے سال کے ہر دن کا ایک الگ بت رکھ کے سینکڑوں بت بنائے بیٹھے ہو۔ جس معبود کا تعارف اللہ اور اس کے رسول مکرم فرما رہے ہیں وہ تو وہ معبود ہے کہ الہ واحد، وہ اپنی ذات، اپنی صفات اور اپنی صفات کے تقاضوں کے مطابق وہ ایک ہی ہے، اس کی مرضی کے بغیر کائنات کا کوئی پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ بیٹے وہی دیتا ہے، بیٹیاں وہی دیتا ہے، اور باقی کائنات ساری کی ساری اس کے آگے محکوم ہے، وہ حاکم مطلق ہے۔ لا الہ الا ہو، پہلے توحید ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اس کے بعد ہے شرک کی جو ہے وہ نفی کی گئی ہے۔ لا الہ الا ہو، لا کا معنی نہیں، الہ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، الا ہو سوائے اس کے۔ یہ جو ہو کا ذکر ہے اور ضربے ہیں وہ اسی وجہ سے ہی ہیں، یہ ہو وہی لفظ ہے جس کے اوپر اگر وقف کیا جائے تو ہوا کیا بن جائے گا، ہو بن جائے گا۔ یہ پروناؤن ہے، میل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور تیسرا اس کے اندر جو ہے وہ دلیل دی گئی ہے، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، توحید ثابت ہو گئی، شرک کی نفی ہو گئی، دلیل مانگی گئی کہ اللہ وہ معبود ایک کیوں ہے، تو فرمایا گیا الرحمن الرحیم، وہ نہایت مہربان بھی ہے اور نہایت رحم کرنے والا بھی ہے، اور اسی وجہ سے وہی توحید کے قابل ہے، وہی ایک ہے، اور لہذا اسی کی ہی عبادت کی جائے گی۔ اور یہ جو سرا ہے یہ کائنات میں کسی اور شخصیت کو، کسی اور نظریے کو، کسی اور فرد کو نہیں مل سکتا۔ تو الحمدللہ یہ تیسرا رکوع اور سورہ بقرہ کا مجموعی طور پر 19واں رکوع الحمدللہ ہمارا مکمل ہوا۔ یہ ہدایات آگے جاری رہیں گی، یہ آیات بڑی اہم آیات مبارکہ ہیں۔
اپنے بچوں کو یاد کروائیں تاکہ وہ ان جو آیات الاحکام اور لیگل ورسز ہیں وہ ان کے ساتھ چلتے رہیں، ان کو پڑھتے رہیں، یاد کرتے رہیں۔ بڑی عملی صورت ہے احکامات کے اعتبار سے۔ اس کے اندر نکاح کے مسائل ہیں، منگنی کے ہیں، حق مار کے ہیں، طلاق کے ہیں، خلا کے ہیں، رمضان کے ہیں، روزوں کے ہیں، قصاص کے ہیں، اعتکاف کے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے ہیں، اس کے علاوہ لین دین کے ہیں، معیشت، معاشرت، سیاست، ہر چیز رب تعالیٰ نے بڑے کمال انداز میں اس سورہ مبارکہ کے اندر رکھی ہے۔ 163 آیات ہو گئی ہیں الحمدللہ، اور اس کی کتنی آیات ہیں؟ 286، تو آدھے سے زیادہ الحمدللہ ہم اس کو پڑھ چکے ہیں۔ اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ اگلی جو ہماری کلاس ہے 21 نمبر وہ اگلے رکوع کے ساتھ ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔